وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میرے والدین انتقال کر گئے اور میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا یا زیادہ نیکی کے کام نہیں کر سکا۔ اب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا کوئی ایسا کام ہے نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا کہ میں وہ کام کروں، میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے؟ کیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کر سکتا ہوں، نیکی کے کام کر سکتا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں، کچھ کام ایسے ہیں اگر تم وہ کرو اس کا ثواب تمہارے ماں باپ کو ملے گا۔ کچھ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، فرمایا الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما۔ اپنے ماں باپ کی قبر ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، ان کو سکون پہنچانا چاہتے ہو، ثواب پہنچانا چاہتے ہو، تو اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کیا کرو۔ والاستغفار لہما، اور خاص طور پر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ ایک عام دعا کہ اللہ میرے والدین کے درجے بلند کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، یہ ایک دعا ہے۔ اور استغفار کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ذکر کیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگو، استغفار، کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے، یہ ماں باپ کے لیے الگ سے استغفار کی دعا کریں۔ اور یہ دعا آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، یا پھر اس دعا کے لیے آپ قبرستان بھی جا سکتے ہیں، اپنے والدین کی، اپنے مرحومین کی قبر۔ قبرستان جانا سنت ہے اور جانا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی آخرت بھی یاد آئے، اور قبر پہ کھڑے ہو کر جو آپ دعا کریں گے اس کی کیفیت ایک الگ ہوگی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر آئے، سیدہ آمنہ بنت وہب، ان کی قبر پر آئے۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت تاری ہوئی، فبکا وابکا من حولہ، اللہ کے نبی خود بھی روئے اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ قبر پر موجود تھے اللہ کے نبی نے سب کو رلا دیا۔ قبر پر جانے کی کیفیت الگ ہوتی ہے، قبر پر کھڑے ہو کر جب آپ دعا کریں گے اس کی کیفیت الگ۔ جانا چاہیے، قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، مردوں کو بھی جانا چاہیے، خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ خواتین قبرستان جائیں اور جا کر وہاں عبرت حاصل کریں، اور ان کو یقین ہو کہ ہمارا پیارا، ہمارا شوہر، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی وہ اس دنیا سے جا چکا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، وہ قبرستان سے واپس آئیں تو مشہور تابعی ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھ لیا، کہا یا ام المومنین من این اقبلتی، اے ام المومنین آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو ام المومنین نے کہا من قبر عبد الرحمن، میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی، ان کی قبر سے آ رہی۔ تو ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہان زیارت القبور، کیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے قبرستان جانا منع کر دیا تھا، یا مطلق طور پر آپ نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا؟ ام المومنین کا نعم، جی ہاں ایسا ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق روک لگا دی تھی، کنت نہیتکم عن زیارت القبور،
اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں منع کر دیا ہے کہ تم قبرستان نہیں جاؤ گے، قبروں کی زیارت نہیں کرو گے۔ ثم امر بالزیارتها، پھر اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ اب جا سکتے ہو، فزوروها فانها تذکرکم الاخرہ، فرمایا جاؤ قبرستان جاؤ، قبریں دیکھو، قبرستان جانے سے، قبریں دیکھنے سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ جب آپ نے حکم دیا تو یہ حکم عام تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، عورتوں کے لیے تھا، آپ کی اجازت سب کے لیے تھی، لہذا اللہ کے نبی کی اجازت ملنے پر ہی میں اپنے بھائی کی قبر پر گئی۔ تو عورتوں کو قبرستان جانا منع نہیں، بلکہ آپ جو دعا پڑھتے ہیں قبرستان میں داخل ہونے کی، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم کے اندر یہی الفاظ ہیں۔ یہ دعا مروی ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی جب میں قبرستان جاؤں تو وہاں کیا پڑھوں؟ اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سکھی، السلام علی اہل الدیار۔ تو منع نہیں ہے، عورتیں جا سکتی ہیں۔ ہاں جو عورتیں جزا فضا کرتی ہیں، کچے دل کی ہیں، پست حوصلے کی ہیں، پست ہمت کی ہیں، بہت روتی ہیں اور قبر پہ جا کر کوئی غیر شرعی عمل کر سکتی ہیں، ایسے عورتوں کو نہیں جانے دیا جائے، ان کو روک لیا جائے، یہ گھر کے افراد کی ذمہ داری ہے، وگرنہ شریعت نے قبرستان جانے کی اجازت دی۔ تو استغفار کرنا چاہیے ماں باپ کے لیے، اور یہ استغفار ان کے کام آتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ زندہ ہیں تو ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں، قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی، خدا نہ خواستہ کسی عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ حالت ان کی تبدیل کر دے گا۔ اور اگر آپ کے ماں باپ نیک ہیں، صالح ہیں، جنت میں چلے گئے ہیں، تب بھی آپ کا استغفار رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں بھی اس استغفار کا فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کا مرتبہ مقام جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ وہ آدمی حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یا اللہ مجھے جو مقام ملنا تھا، مرتبہ ملنا تھا، جو درجہ ملنا تھا، میرے اعمال کی وجہ سے وہ مل گیا، اب اعمال کا تو کھاتا بند ہو گیا، میں کوئی عمل نہیں کر رہا، اب میرا درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے، اب مزید مجھے اعلیٰ مقام کیوں مل رہا ہے؟ تو فرشتے اس کو بتاتے ہیں باستغفار ولدک لک، دنیا میں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، بخشش کی دعا مانگی ہے، تو جنتی ہونے کے باوجود بیٹے کی دعا سے محروم نہیں ہے، اس کا صلہ جنت میں بھی مل رہا ہے، جنت میں درجے بلند ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور خاص طور پر استغفار کی دعا کرو۔ دوسرا کام آپ نے یہ بتایا کہ وَإِنْفَاذِ أَحَدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اپنے ماں باپ کے وعدوں کو، ان کی وصیتوں کو، ان کے قول و قرار کو جو انہوں نے کیے لوگوں سے، ان کو پورا کرو۔ ماں باپ چلے گئے، کسی سے کچھ کہہ کر گئے، کچھ دینے کا، کچھ کرنے کا اب ہے ہی نہیں، اب یہ مت کہیں کہ جاؤ میرے باپ سے لے لو، جیسے بات لوگ کہہ دیتے ہیں، باپ نے وعدہ کیا تھا نا جاؤ باپ سے لے لو۔ بعض ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں جا کے کہتے ہیں باپ سے قبر سے لے لو، تو ایسا نہ کہیں، بلکہ اگر کوئی آپ کو آپ کی ماں کا، آپ کے باپ کا کوئی وعدہ یاد دلاتا ہے تو اسے اچھے طریقے سے جواب دیں، اسے کہیں کہ ہم کوشش کریں گے، اگر ہے اللہ کی توفیق تو اس کے ساتھ تعاون کریں، وگرنہ اس کے ساتھ نرم دلی کے ساتھ گفتگو کریں۔ فرمایا یہ حق ہے ماں باپ کا کہ ماں باپ جو وعدے کر گئے ہیں، جو وصیت لکھ کر گئے ہیں، جو کہہ کر گئے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارا باپ مر گیا، ختم، روک ٹوک ختم ہو گئی، ہمارا باپ مر گیا، مٹی میں دفنا دیا، اب ہمارا ان کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا، یہ رشتہ اللہ نے بنایا تھا، یہ رشتہ قیامت تک رہے گا، جنت میں بھی رہے گا، وہ آپ کا باپ رہے گا، وہ آپ کی ماں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اب آپ کو ویسے نہیں دیکھ سکتے جیسے دنیا میں دیکھ رہے تھے، آپ کو ویسے نہیں روک سکتے جیسے دنیا میں روکتے تھے، لیکن ان کو ہمارے احوال سارے پہنچ رہے ہیں، سب پہنچ رہے ہیں ان کو، اور یہ کوئی علم غیب کی بات نہیں ہے۔ طبرانی کبیر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیح بنائے، فرمایا ان اعمالکم ترد علی اقاربکم من اہل الآخرہ، تمہارے اعمال ان لوگوں پر پیش ہوتے ہیں جو تمہارے عزیز و اقارب آخرت میں جا چکے ہیں، ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارا بیٹا اس وقت کیا کر رہا ہے، ہماری بیٹی اس وقت کیا کر رہی ہے، ماں باپ کو سب پتہ ہے، ان کو پہنچایا جا رہا ہے، کیسے پہنچایا جا رہا ہے، کس جگہ پہنچایا جا رہا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
اس کا تعلق علم غیب کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی نے بتا دیا اور یہ تک فرما دیا کہ جو نیکی کر رہا ہے، خیر کے کام کر رہا ہے، تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و اقارب خوش ہوتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اس نیکی پر قائم اور دائم رکھنا اس کی موت تک۔ اللہ اکبر! ہمارے والدین تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم کوئی برا عمل کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کوئی برا عمل کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس برے عمل کو اس سے دور کر دے، اس سے پھیر دے، اللہ یہ اچھا عمل نہیں ہے، اس کی موت یہ برا عمل کرتے ہوئے نہ آئے۔ ہم کیسے اپنے والدین کو دعاؤں میں بھلا بیٹھے ہیں، قبرستان نہیں جاتے، ان کے لیے بخشش نہیں کرتے۔ ہمارے والدین تو آخرت میں ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں، ہمارا اچھا عمل ان کو خوشی پہنچاتا ہے، ہمارا برا عمل ان کو افسردہ کر دیتا ہے۔ یہ مت سوچیں کہ ماں باپ مر گئے، اب کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اب ہماری باتیں پہنچانے والا کوئی نہیں، ان کو سب اللہ کی توفیق سے، اللہ کے علم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ان کو سب کچھ باتیں پہنچ رہی ہیں۔ تو پھر دوسرا کام یہ کرو کہ ماں باپ کے جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، اور تیسرا کام فرمایا وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، ماں باپ کے جو رشتے ہیں نا، ماں باپ کے تعلق سے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ باپ مر گیا تو چچا کی خبر گیری کرو، پھوپھی کا خیال رکھو، والدہ کا انتقال ہو گیا تو ماں کی جگہ جو خالہ تھی، الخالۃ بمنزلۃ الام، یا کہ خالہ کو پوچھو، ماموں اس کے حالات پوچھو۔ ماں اور باپ کے تعلق سے جو رشتے اللہ نے بنائے تھے وہ ماں باپ کے انتقال کے ساتھ دفن مت کر دو، ماں باپ کے ساتھ ہی دفنا کے نہ آ جاؤ، بلکہ ان رشتوں کو ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی وفات کے بعد قائم اور دائم رکھو۔ جو رشتے ماں باپ کے تعلق سے ہیں ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تم ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے گویا اپنی ماں کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کر رہے ہو، اپنے باپ کے ساتھ قبر میں صلہ رحمی کر رہے ہو۔ اور چوتھا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اگر ماں باپ کے ساتھ قبر میں اس نے سلوک کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کی عزت کرو۔ جو آپ کی والدہ کی سہیلیاں ہیں ان کی خبر گیری کرو کہ یہ میری ماں کے پاس آتی تھی خاتون، میری ماں کی اور اس کی دوستی تھی، وہ رشتہ وہ دوستی کا قائم رکھو، اس کا خیال کرو، اس کی عزت کرو۔ والد کے کتنے دوست تھے، کون آتا تھا کون جاتا تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ والد کے انتقال کے بعد ان رشتوں کو قائم دائم رکھنا، ان دوستیوں کو برقرار رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری۔ اللہ اکبر! سیدنا عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، بہترین گدھے پر سوار تھے، بہترین لباس پہنا ہوا تھا، بہترین کلا پہنا ہوا تھا۔ سامنے سے ایک دیہاتی آیا، آپ نے پہچان لیا اس کو، فوراً گدھے سے نیچے اترے، اپنا کلا اتارا، اس کے سر پہ رکھا اور اپنا گدھا بھی اس کو پیش کر دیا۔ بیٹھے جی اس پہ بیٹھے، زبردست کو بٹھایا اور رخصت کیا۔ غلام نے کہا یہ دیہاتی قسم کے لوگ معمولی چیز پر راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے بہترین اپنا امامہ اس کو دے دیا، اپنی بہترین سواری اس کو دے دی، یہ معمولی سا دیہاتی تھا، کوئی بھی چھوٹی چیز دے دیتے خوش ہو جاتا۔ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ میرے والد عمر بن خطاب کا دوست، میرے والد کے پاس آتا تھا، آج میرے والد نہیں ہے تو میں نے اس کی تکریم کی ہے، اس کی عزت کی، دوستوں کی، والد کے دوستوں کی عزت۔ ہم تو چچا کو نہیں پوچھتے، ہم تو خالہ کو نہیں پوچھتے، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ناراضگیاں چلتی ہیں، رشتے ناطے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے رشتوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یہ تمہاری والدہ کو، تمہارے والد کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تم اس کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے والدین کے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ تو یہ مت بھول جائیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارا باپ مر گیا، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا، رونا دھونا مچا لیا، خوب ڈرامے بازی جیسے ہوتی ہے، عورتوں نے بھی بہت بیان کر لیے، جنازہ چلا گیا، جنازہ دفنا کے آگے اچھے قسم کے لوگوں کو کھانے کھلا دیے، بریانیاں کھلا دی، اور سیدھے جو ہے وہ 40واں کر لیا، کل کر لیا، 7واں کر لیا، لوگوں کو کھانے کھلا دیا، ختم ہو گیا۔ یہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اللہ کہتا ہے ایمان والے دنیا میں بھی اکٹھے رہیں گے، آخرت میں بھی اکٹھے رہیں گے۔
ایمان والے دنیا سے چلے گئے، ماں باپ پیچھے لوگوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، فرمایا ہم سب کو جنت کے اندر اکٹھا کر دیں گے۔ کیسی عجیب بات نہیں ہوگی، کیسی عجیب بات نہیں ہوگی کہ جب خاندان والے وہاں جنت کے اندر اکٹھے ہوں گے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بڑا بھائی نہیں، کتنے افسوس کی بات ہے، چھوٹا بھائی نہیں ہے، کتنے افسوس، کتنا قلق ہوگا انسان کو کہ ہمارا یہ چھوٹا بھائی کہاں گیا، جنت میں نہیں آیا۔ آج یہ آخرت کی جو گیدرنگ ہے، جنت کی جو بہترین قسم کے تختوں پر لگی ہوئی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے خاندان کا فلاں کہاں گیا۔ اس لیے دنیا میں جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو جوڑنے کی کوشش کرو، کوئی بھائی بگڑ گیا، کوئی بہن بگڑ گئی، کہ نہیں ہمارا خاندان ہے، گھر کے افراد ہیں، جس طرح یہاں دنیا میں 6 8 10 ہم اکٹھے تھے، انشاءاللہ جنت میں بھی اکٹھے ہو، کسی کو بچھڑنے نہ دیں، کسی کو دوسری راہ اختیار نہ کرنے دیں، تاکہ جو دنیا کے اندر اللہ نے رشتے جوڑے ہیں پیار محبت الفت کے ایمان کے، یہ آخرت میں بھی قائم ہے، اور یہ اسی صورت قائم رہیں گے جب ایمان کے ساتھ نیک لوگوں کی ہم پیروی کریں گے، اللہ جنت کے اندر اکٹھا کر دیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ وصیت کر کے جائیں۔ ہمارے ہاں وصیت کا رواج ہی ختم ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وصیت ختم ہوگی، کل عدم ہو گئی، وصیت لکھیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک رات بھی میں نے وصیت کے بغیر نہیں گزاری، وصیت میرے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی تھی۔ وصیت کس چیز کی؟ یہ میرے بیٹو، میرے بعد تم نے نماز نہیں چھوڑنی، میرے بعد توحید کو تھامے رہنا ہے، سنت کو تھامے رہنا ہے، بدعتی کوئی عمل نہیں کرنا، یہ وصیتیں لکھ کر جائیں۔ ممکن ہے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد بگڑ جائے، اور ان کو بگڑنے سے روکنے کے لیے آپ کی یہ وصیت آ جائے گا۔ جب بھی وہ وصیت نکالیں گے، ہمارا باپ ہمیں کیا کہہ کر گیا ہے، ہماری والدہ ہمیں کیا کہہ کر گئی، نیکی کا، اطاعت کا، ان کو لکھ کر جائیں۔ اور 33% کا شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 33% یعنی 33,000 کا آپ کو اختیار دیا ہے، آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں غیر وارثین کے لیے، بیٹے کے لیے نہیں، بیٹی کے لیے نہیں، بیوی کے لیے نہیں، جن کے شریعت نے حصے مقرر کر دیے ان کے لیے نہیں، وہ آپ کا کزن، وہ آپ کے خالہ کا بیٹا، وہ آپ کا فلاں دوست، آپ کا فلاں رشتہ دار، آپ کا ادارہ، آپ کی مسجد۔ آپ چاہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ نے آپ کو 33% کا اختیار دیا ہے۔ آپ نے جو کمایا پوری زندگی محنت کر کے، آپ لکھ کر جائیں کہ یہ 33,000 روپیہ فلاں ادارے کو یا فلاں شخص کو یا فلاں آدمی کو دے دو۔ آپ مر جائیں گے، نیکی کا دروازہ آپ کا بند ہو گیا اعمال کا، لیکن اس وصیت کے ذریعے سے نیکی کا دروازہ کھلا ہو۔ آج اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ اس وجہ سے کہ والدین گائیڈنس نہیں چھوڑ کر گئے، کوئی ترتیب نہیں چھوڑ کر گئے، کوئی وصیت نہیں کر کے گئے، کچھ بتا کے نہیں گئے۔ لکھیں یہ وصیت، صحابی رسول کے اسوہ پر عمل کریں گے، ایک رات بھی وصیت کے بغیر نہیں گزارنی، تکیے کے نیچے اپنے وصیت رکھ کر ایفیڈیوٹ بنا کر رکھیں کہ میرے بعد یہ کام کرنے ہیں۔ اپنی والدہ کا خیال، بہت سارے لوگ ہیں، باپ مر جاتا ہے، ماں کو کوئی پوچھتا تک نہیں، ماں اولڈ ایج ہوم کے اندر زندگی گزار رہی تھی، ماں کی دوائی لینے والا اور ماں کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی نہیں۔ لکھ کر جائیں میرے مرنے کے بعد اپنی ماں کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال، ماں کہاں رہے گی، بہنوں کا بیٹیوں کا حصہ لکھ کر جائیں کہ میں تقسیم کر کے نہیں جا رہا، میرے مرنے کے بعد تقسیم ہوگی، لیکن لکھ کر جائیں بڑے بیٹے کے نام، چھوٹے بیٹے کے نام، کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا اگر تم نے بہنوں کا حصہ کھایا۔ بہنوں کو حصہ دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ہیں ماں باپ کے کچھ حقوق جو ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں اس کو بجا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو مرحومین ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خطاؤں کو بشیر جزی کو معاف فرمائے۔